نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم جس مضمون کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے قسمت کا شکوہ نہ کیجیے۔ قسمت کا شکوہ نہ کیجیے۔ مولانا یوسف اصلاحی مرحوم تحریر کرتے ہیں، آپ نے یہ حوصلہ شکن شکوہ کس بنیاد پر کیا ہے کہ آپ کبھی ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے؟ مجھے تسلیم ہے کہ آپ کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں غیر معمولی نہیں ہیں۔ جسمانی طور پر بھی آپ عام قسم کی صحت کے مالک ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اس وقت کامیاب نہیں ہیں، لیکن ان سب باتوں کا لازمی نتیجہ یہ نہ ہوگا کہ آپ کامیاب انسان بن ہی نہیں سکتے۔ قسمت کا شکوہ کرنے سے پہلے قسمت کو آزما کر دیکھیے۔ ناکامی کا رونا رونے سے پہلے کامیابی کے لیے وہ کچھ کر دکھائیے جو آپ کے بس میں ہے۔ منزل کا تصور کر کے ہی اپنے اوپر ہول طاری کر لینا، چلنے سے پہلے شکستہ دل ہو کر بیٹھ رہنا، ایک دو بار کی ناکامی سے مایوس ہو کر اپنی تقدیر کی خرابی کا فیصلہ کر بیٹھنا اور اپنے مستقبل سے مایوس ہو جانا عقل کی کوتاہی بھی ہے، ہمت کی کمزوری بھی ہے اور بے پناہ نوازنے والے اللہ سے بدگمانی بھی۔ بے شک آپ کی بدگمانی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ کامیاب وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کامیاب کرے، اور وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا جس کی ناکامی کا فیصلہ اللہ فرما دے۔ لیکن اسی کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے سعی کی ہے۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جد و جہد کا پھل پاتا ہے، اور یہ بھی کہ جد و جہد کے بغیر وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ یہ دنیا جد و جہد کی جگہ ہے۔ یہاں آپ اسی لیے آئے ہیں کہ اپنی جد و جہد سے اپنے مستقبل کو تابناک بنائیں۔ اپنے مستقبل کو بنانا یا بگاڑنا آپ کے اختیار میں ہے۔ جد و جہد کے بغیر آپ کا مستقل بن جائے یہ بھی ناممکن ہے، اور جد و جہد کا حق ادا کرنے کے بعد آپ ناکام رہیں یہ بھی اللہ کے عدل و انصاف سے بعید ہے۔ آپ اگر ناکام ہیں تو یقین کیجئے کہ اس میں آپ کی اپنی ہی کوتاہی ہے۔ آپ محض تمناؤں اور آرزوؤں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور محض اچھی اور دور از قیاس تمناؤں سے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی طفل تسلیوں کا شکار ہیں۔ جد و جہد کا معروف راستہ اپنانے کی بجائے آپ کی تن بتقدیر طبیعت آپ کو محض آرزوؤں سے خوش رکھنے کی ناکام کوشش کرتی ہے، اور اسی لیے آپ پر اکثر مایوسیوں کے دورے پڑتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں آپ کو جو کامیاب انسان نظر آتے ہیں اور جن پر تاریخ فخر کرتی ہے، وہ سب کے سب نہ تو غیر معمولی ذہن و فکر کے لوگ تھے، نہ انہوں نے قابل فخر کارنامے انجام دیے تھے، اور نہ بیٹھے بٹھائے وہ سب کچھ انہوں نے پا لیا تھا جس پر تاریخ انسانی کو فخر ہے۔ ان باہمت انسانوں میں سے بہت سے وہ بھی تھے جو معمولی طبقوں سے تعلق رکھتے تھے اور عام قسم کی زندگی سے اتنے اونچے اٹھ گئے تھے، مگر آج دنیا ان کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے، ان کی بڑائی کو تسلیم کرتی ہے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتی ہے۔ ایسے نام چند نہیں ہیں کہ آپ کو گنائے جائیں۔ حافظے پر زور ڈالیے، 10-20 نام تو آپ کو بھی یاد آ جائیں گے۔ کوئی وجہ نہیں کہ آپ زندگی میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل نہ کر سکیں، اور آئندہ آپ کو ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے لوگ یاد نہ رکھیں۔ گر کی بات یہ ہے کہ زندگی آپ کو جو امید دلائے یا زندگی سے آپ جو امید رکھیں اسے پورا کرنا خود آپ کا کام ہے۔
کامیاب زندگی پر غور کیجئے۔ کامیابی کا آپ جو بھی تصور رکھتے ہیں، یہ بہرحال طے ہے کہ دو ہی چیزیں زندگی کو کامیاب بناتی ہیں: مقصد سے لگن اور مسلسل جد و جہد۔ مقصد سے لگن اور مسلسل جد و جہد۔ شاندار مستقبل کی ساری رونق انہی دو چیزوں کے دم سے ہے، اور تاریخ کی یادگار ہستیوں کی زندگی انہی دو چیزوں سے عبارت ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جن کا حق ادا کر کے یقیناً آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کا کارنامہ آپ نہیں دکھا سکتے جو کاہل، کام چور، آرام طلب، سہل انگار اور لاپرواہوں، جن کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، یا وہ محض مقصد زندگی کا دعویٰ کرتے ہوں لیکن ان کی زندگیوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، حالات سے ساز باز کرنے والے، دوسروں کے رحم و کرم پر جینے والے اور دوسروں کے دسترخوان سے رزق چننے والے، یا دوسروں کے لگائے ہوئے باغوں سے پھل کھانے پر غرور کرنے والے نہ کبھی قابل ذکر ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ ان زندگیوں میں آپ کوئی نشاط، ولولہ، ترتیب اور کشش ہرگز نہیں پا سکتے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا مقصد کا دعویٰ ہے مگر سینے مقصد کی لگن اور گرمی سے خالی ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے جو جد و جہد کے تصور ہی سے کامتے ہیں، یا صرف جد و جہد کے اچھے منصوبوں سے خود کو بہلاتے رہتے ہیں۔ کامیاب مستقبل صرف ان کا حصہ ہے جو اپنے مقصد کی لگن بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے مسلسل جد و جہد کی ہمت بھی، جو سخت کوشی، جاں فشانی اور سعی فہم کی ہمت اور لذت محسوس کرتے ہیں۔ تن آسانی اور لاپرواہی سے تو زندگی کے عام کام بھی انجام نہیں پاتے۔ کوئی بڑا کارنامہ بھلا کیا انجام پائے گا؟ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگ گراں ہے زندگی۔ غافل اخوان سے خطاب کرتے ہوئے شاعر مشرق نے کیا پتہ کی بات کہی ہے: اونچی جس کی لہر نہیں وہ کیسا دریا، جس کی ہوائیں تند نہیں وہ کیسا طوفان، وما علینا الا البلاغ۔